فساد برپا ہوا روئے زمین پر اور سمندروں میں، دریاؤں میں، ندی نالوں میں، ریگستانوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، گلیوں میں، نگر نگر میں ایک فساد برپا ہو گیا۔ اس فساد کا جو نتیجہ ہے وہ انسان کی اپنی ذاتی بدعملیاں ہیں، انسان کے ذاتی گناہ ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، بما کسبت ایدی الناس، بسبب اس کے جو اس کے ہاتھوں میں جو کرتوت کیے، لیذیقہم، اب اللہ پاک اس فساد کے نتیجے میں بعض لوگوں کو آزمائشوں، امتحانوں میں ڈالنا چاہتے ہیں اور بعض لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، لعلہم یرجعون، اے کائنات کے انسانوں، تاکہ مرنے سے پہلے پہلے تم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھو۔ ایک کائنات کا یہ ظاہر ہے، ایک کائنات کا باطن ہے، ایک انسان کا ظاہر ہے، ایک انسان کا باطن ہے۔ اس کائنات کے ظاہر کا اثر کائنات کی ہر مخلوق پہ پڑتا ہے، جیسے سورج ہے، اس کا اثر کائنات کی ہر چیز پہ پڑ رہا ہے۔ چاند ہے، چاند کا اثر بھی ہر چیز پہ پڑ رہا ہے۔ آپ آج کل گرمی کا موسم ہے، سورج کی تپش ہے، ہبس ہے، یہ سارے سورج کے اثرات ہیں۔ پھر موسموں کے اثرات بھی، چاہے وہ موسم خزاں ہو، بہار ہو، سردی ہو، گرمی ہو، ہر موسم اپنا اثر دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا؟ ہواؤں کے اثرات ہے، کائنات میں پھل ہے، پھول ہے، پھول اپنے اثر دکھاتے ہیں، خوشبو ظاہر ہوتی ہے، پھل ہے مختلف قسموں کے، ہر پھل کا اپنا اپنا ذائقہ، ہر پھل کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ آپ پھل کھائیں گے، کسی پھل کھانے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے حرارت جسم میں پیدا ہوتی ہے، کسی پھل کی وجہ سے جسم میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ کتنے غذائیں، اجناس، خوراک، ہر چیز کا اثر ہے۔ آپ ڈاکٹر سے گولی لیتے ہیں، گولی کھا کر دیکھیں اس گولی کا کتنا اثر ہے۔ نیند کی گولی کھانے کا، جب ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہوتا ہے، ایک انجیکشن لگاتا ہے، کتنی سخت بے ہوشی میں انسان چلا جاتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں، اسے پتا نہیں چلتا۔ ایک دوائی میں اتنا اثر ہے۔ آپ نمک ضرورت سے زیادہ کھائیں، آپ کی عادت خراب ہو جائے گی۔ مرچ کا استعمال کریں، ضرورت سے زیادہ کریں، آپ بیٹھ نہیں سکیں گے، اتنی تکلیف پہنچے گی۔ سانپ کاٹ لے، اس کی زہر کا اثر، بچھو کاٹ لے، اس کی زہر کا کتنا اثر ہے۔
کسی پر بخار ہوتا ہے، بخار کتنا اثر دکھاتا ہے. بیمار ہے انسان، جسم کے کوئی اعضاء میں تکلیف ہے، کتنا سخت اثر ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، جیسے اس کائنات کے ظاہر کا اثر پڑتا ہے، اسی طرح کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہے، اس مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان ہے. اس انسان کے وجود سے جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں ان کے بھی اثرات ہیں. نیک اثرات، نیک اعمال ہوں گے، ان نیک اعمال کے اثرات ظاہر ہوں گے. اور انسان کے اگر بدعملیاں ہیں، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، معصیت ہے، بغاوت ہے، ان گناہوں کے اثرات سب سے پہلے انسان کے اپنے وجود پہ پڑتے ہیں، اور اس کے بعد معاشرے پر گناہوں کے اثرات پڑتے ہیں. دنیا کی ہر چیز جو ظاہر میں ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کا اثر بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کو سارے مانتے ہیں. اور انسان کے اعمال اور بدعمالیاں یہ چھپی ہوئی ہیں، یہ باطنی چیزیں، ان کے اثرات نظر نہیں آتے، اس وجہ سے ہم مانتے ہو نہیں ہے. جب یہ بدعملیاں بڑھتی جاتی ہے، گناہ بڑھتے جاتے ہیں، تو ان بدعملیوں کے نتیجے میں معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ان گناہوں کے نتیجے میں قتل و غارت ہوتی ہے، خون ریزیاں ہوتی ہے، عداوتیں جاگ اٹھتی ہے، آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہے، آپس میں دوریاں ہوتی ہیں، خاندانوں کے خاندان بکھر جاتے ہیں، رشتے کاٹے جاتے ہیں، اور کائنات میں ایک فساد سا برپا ہو جاتا ہے. اور ان بدعملیوں کے نتیجے میں میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ان گناہوں کی نتیجے میں بہن بھائیوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ان گناہوں کے نتیجے میں قومیں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، اور ان بدعملیوں اور گناہوں کے نتیجے میں امت آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منتشر ہو جاتی ہے. اسی کو رب کائنات نے فرمایا، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. جب یہ گناہ بڑھتے جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی جاتی ہیں، اور ان گناہوں کے نتیجے میں خشکی میں بھی فساد ظاہر ہو جاتا ہے، تری میں بھی فساد ظاہر ہو جاتا ہے، جنگلوں میں بھی خون خوار بھیڑیے یہ فساد کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور ریگستانوں میں بھی یہ فساد ظاہر ہو جاتا ہے. ملک و ملت میں، معاشرے میں یہ فساد ظاہر ہو جاتا ہے ان گناہوں کی اور نافرمانیوں کی وجہ سے. حتیٰ کہ والبحر، سمندر کی تہ میں یہ گناہوں کے اثرات جاتے ہیں. سمندر کی مخلوقات جو ہے ان میں بھی فساد ظاہر ہو جاتا ہے انسان کی گناہوں کی وجہ سے. اور اس گناہوں کا اتنا اثر یہ زمین و آسمان کی درمیان جو فضا ہے یہ گناہوں سے بھر جاتی ہے، اور ان گناہوں کے اتنے اثرات ان گناہوں کے نتیجے میں زمین کے سینے تک گناہوں کے اثرات جاتے ہیں. اب پہلے دوروں میں اللہ کے بندے کم ہوا کرتے تھے، گناہ بھی کم ہوتے تھے. اب لوگ بڑھتی گئی، لوگ بڑھتے گئے، گناہ بھی زیادہ ہوتے گئے، اور جگہ جگہ پہ فسادات بھی بڑھتے جا رہے ہیں.
ہر گھر ہر شہر ہر محلے میں دیکھے فساد ہی فساد ہے، بدامنی بدامنی ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ جا کے عدالتوں کا رخ دیکھیے، کچہریاں بھری پڑی ہوئی ہے، جا کر تھانوں میں دیکھے، جا کر جیلوں میں دیکھے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے جرائم بال کر پڑے ہوئے، اور بعض تو ایسے جن کے جرائم چھپے ہوئے، لیکن رب کائنات کی عدالت میں ہر ایک کا جرم لکھا جا رہا ہے۔ جو انسان عمل کر رہا ہے، ایک عمل لکھا جا رہا ہے۔ کرام کاتبین، لکھنے والے دو فرشتے، یعلمون ما تفعلون، انسان جو کچھ بھی جو کر رہا ہے وہ جانتے ہیں۔ دائیں کانے والا فرشتہ نیک اعمال لکھ رہا ہے، بائیں کانے والا فرشتہ بدعملیوں کو لکھ رہا ہے، گناہوں کو لکھ رہا ہے۔ زندگی کی کتاب تیار ہو رہی ہے، 60-70 سالہ زندگی کی کتاب، یہ صفوں کے صفحے دن بھر بھرے جا رہے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک ذرے ذرے کے برابر سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ جو کچھ بھی کر رہا ہے، ہر انسان کا گناہ جو ہے اس کا اثر سمندر پہ بھی پڑ رہا ہے، اس گناہوں کا اثر جو ہے وہ زمین پر بھی پڑ رہا ہے۔ ہر انسان کے ہر گناہ کا اثر جو ہے اس کائنات پہ پڑ رہا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب رب کائنات نے زمین پہ اتارا، 300 سال تک اس روئے زمین پہ ایک کانٹا نہیں تھا، ایک جھاڑی نہیں تھی، ایک کیڑا مکوڑا نہیں تھا۔ زمین پہ خوشبوئیں تھی، زمین پھولوں سے مہک رہی تھی، پوری کائنات میں خوشبوئیں تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے اس زمین پہ اتارا، اور آدم علیہ السلام کا بیٹا جب قابیل اس نے پہلا قتل کیا، زمین کے سارے پھلوں کی مٹھاس کھٹاس میں تبدیل ہوگی۔ ایک قتل کی اتنی نحوست ہے، ساری زمین میں جتنے بھی پھل تھے نا، وہ سارے کے سارے پھلوں کی مٹھاس ختم ہوگی اور وہ کڑواہٹ میں بدل گئے۔